بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا رکو نمبر 9 ہے۔ رکو نمبر 9 میں ذبیح بکرا کی وجہ اور یہود کی خرابیاں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 229، اہل کتاب سے کیا مراد ہے، یا اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ لیکن اہل کتاب یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی، اب یا تو مسلمانوں کو کتاب دی گئی یا پھر یہود و نصارہ کو، یہودیوں کے پاس تورات ہے، زبور ہے، نصارہ کے پاس جو ہے وہ انجیل ہے۔ تو قرآن مجید میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 230، کون سی 3 قومیں اہل کتاب میں شامل ہیں؟ یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ یہود کے دل کتنے سخت ہوئے؟ یہود کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ سوال نمبر 232، اہل کتاب کی 2 خرابیاں یا گمراہیاں لکھیں، یا قوم یہود کی 2 صفات بد لکھیے۔ یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی کن 3 خرابیوں کا ذکر کیا ہے؟ پہلی خرابی تحریف کتاب۔ اہل کتاب کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے۔ تحریف کا مطلب ہے بدل دینا، یعنی اس کے لفظ بدل دینا یا اس کے معنی بدل دینا۔ تو یہ دونوں کام جو ہے وہ کرتے تھے۔ انبیاء کا قتل، بنی اسرائیل انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تیسری چیز، بنی اسرائیل اپنے آپ کو اللہ کی خاص قوم قرار دیتے تھے۔ تو یہ 3 خرابیاں جو ہیں وہ یہود میں پائی جاتی تھی۔ سوال نمبر 233، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عملی بدکاری کو کس طرح واضح کیا؟ یا یہود مسلمانوں سے مل کر کیا کہتے، اور جب اپنے یہودیوں سے ملتے تو کیا کہتے تھے؟ یہودی جب اہل ایمان سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب تنہائی میں اکیلے ہوتے تو کہتے کیا تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود کے بارے میں کیا خواہش تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئیں۔ تحریف کتاب۔ تحریف کتاب سے کیا مراد ہے، یا یہود تورات میں کیسی تحریف کرتے تھے، یا یہودی کس قسم کی تحریف کیا کرتے تھے؟ جواب، تحریف کا معنی ہے بدل دینا، اصل الفاظ بدل کر کچھ اور لکھ دینا۔ یہود تورات میں لفظی و معنوی دونوں قسم کی تحریف کیا کرتے تھے، یعنی اس کے لفظ بھی بدل دیتے تھے اور بعض اوقات اس کے معنی بدل دیتے تھے۔ تحریف لفظی سے کیا مراد ہے؟ تحریف کا معنی ہے بدل دینا، اصل الفاظ بدل کر کچھ اور لکھ دینا۔ یہودی تورات کے الفاظ کو بدل دیتے تھے اور اپنے الفاظ کو خدائی حکم قرار دیتے تھے۔ یہودی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کیا کہتے ہیں؟ یہودی اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ بنی اسرائیل کے ان پڑھ لوگوں کی کیا حالت تھی؟ بنی اسرائیل کے ان پڑھ لوگوں کو تورات کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ اپنے گمان سے کام لے کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے تھے، یعنی جو ان کے خیال میں آ جاتا ان کے نزدیک جو ہے وہی تورات تھی۔ بنی اسرائیل کے تورات سے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے تعبیر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے تورات سے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے ثمناً قلیلاً سے تعبیر کیا ہے۔ ثمناً قلیلاً کہ یہ تھوڑی سی چیز ہے، تھوڑی سی قیمت ہے جو انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل کر حاصل کی ہے، اور اس کے بدلے میں اخروی ہلاکت کو خرید لیا ہے۔ یعنی اب ان کو دنیا کے اندر یہ چند سکے تو مل گئے ہیں،
لیکن آخرت کے اندر ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، سزا ہے۔ جہنم کے بارے میں دعویٰ، بنی اسرائیل اپنے اور جہنم کے بارے میں کیا دعویٰ کرتے تھے اور کیوں؟ یا یہود کس طرح کے زوم باطل میں مبتلا تھے؟ زوم کہتے ہیں گمان کو، اور باطل کہتے ہیں جھوٹا، یعنی جھوٹے گمان میں مبتلا تھے۔ یہود کا جہنم کے بارے میں کیا دعویٰ تھا؟ تو یہ 3 سوال لگ رہے ہیں آپ کو، لیکن جواب ان سب کا ایک ہی ہے کہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ انبیاء ذات ہیں، یعنی انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کی پسندیدہ قوم ہے، لہٰذا اولاً تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو محض چند دن کے لیے جائیں گے۔ اب وہ چند دن سے ان کی مراد 40 دن ہے، کیونکہ انہوں نے 40 دن کے لیے بچڑے کی پوجا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، جب وہ کوہ طور پر تورات کو لینے گئے ہوئے تھے۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اولاً تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، اور اگر گئے بھی تو 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ سوال نمبر 241، الا امانیہ سے کیا مراد ہے؟ الا مگر، امانیہ ان کی تمنائیں، ان کی خواہشیں۔ ترجمہ کیجئے، یحیی اللہ الموتى، یحیی زندہ کرتا ہے، اللہ موتا مردوں کو۔ ترجمہ کیجئے، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل۔ ترجمہ کیجئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پس ہیا وہ، کالحجارہ، حجارہ کہتے ہیں پتھروں کو، او یا اشد اس سے بھی زیادہ، قسوہ سخت، پس وہ پتھروں کی مانند تھے یا سختی میں اس سے بھی زیادہ۔ ترجمہ کیجئے، وا اور ما نہیں، اللہ بغافل بے خبر، غافل، اما اس سے جو تعملون وہ کرتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمالوں سے بے خبر نہیں۔ ترجمہ کیجئے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، افتطمعون کیا تم توقع رکھتے ہو، کیا، فتطمعون تم توقع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنوا ایمان لائیں، لکم تمہارے لیے، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ ترجمہ کیجئے، ثم پھر یحرفونہ انہوں نے بدل ڈالا، من بعد اس کے بعد، ما جو عقلہ وہ سمجھتے تھے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد بات کے بعد بدل ڈالتے تھے۔ ترجمہ کیجئے، وقالو اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسا چھوئے گی، نار ہمیں، نار آگ، اور وہ بولے کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے رکوع نمبر 9 کافی ہے، کل پھر انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو احکام عشرہ پر مشتمل ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔